Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. चलें आज के इस तफसीली जायजे में हम कुछ नई तहें खोलते हैं। मतलब आम तौर पर जब हम किसी नए कारोबार की शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या तस्वीर उभरती है? वही एक बहुत मुनज़्ज़म सा खाका, एक प्रॉपर कॉरपोरेट प्लान जिसकी बाकायदा फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनी हो। बिल्कुल, मतलब सरमायाकारी की पूरी मंसूबाबंदी हो, एक खूबसूरत सा दफ्तर हो। लेकिन क्या एक नया कारोबार शुरू करना वाकई हमेशा किसी सोचे समझे मंसूबे का नतीजा होता है? ज्यादातर हालात में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बल्कि ये तो ऐसा है जैसे उड़ते जहाज से छलांग लगा दी जाए और हवा में गिरते हुए रास्ते में अपना पैराशूट बनाया जाए, और वो भी महज इसलिए क्योंकि मतलब खानदान को उसकी शदीद ज़रूरत है। हाँ, ये तशबीह बिल्कुल दुरुस्त बैठती है सूरत हाल पर। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। हमारे पास इस तफसीली जायजे के लिए दो इंतहाई शानदार तहकीकी मकाले मौजूद हैं। जो जनूब मशरकी एशिया पर फोकस करते हैं। जी बिल्कुल, बिलखुसूस फिलिपाइन और इंडोनेशिया में ख़वातीन के कारोबार शुरू करने और उन्हें चलाने के तरीक़ों पर ये रोशनी डालते हैं। सही, और ये दोनों रिसर्च पेपर्स बहुत ही गहरी मालूमात फराहम करते हैं। तो जो पहला मकाला है वो फिलिपाइन के सूबे बुगडनून में की गई तहकीक पर मबनी है। मतलब ये खोज लगाता है कि ख़ानदानी और समाजी सरमाया ख़वातीन के फैसलों पर कैसे असरअंदाज होता है। और जो दूसरा मकाला है वो इंडोनेशिया के शहर बांडुंग की इवापी नामी एक तंजीम है। वहाँ से वाबस्ता ख़वातीन की लीडरशिप और कायदाना सलाहियतों का जायजा लेता है। बिल्कुल, तो हमारा मिशन आज इन रिवायती ख्यालात को चैलेंज करना है जो बिजनेस स्कूल्स की मोटी मोटी किताबों में मतलब ख़वातीन के कारोबार के हवाले से पाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो किताबी बातें ज़मीनी हक़ाइक़ से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के सीधा उन हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं जिन्होंने मुझे वाकई मतलब हैरान कर दिया है। हाँ, शुरुआती नुक्ता वाकई बहुत अहम है। मतलब हम अक्सर कारोबारी दुनिया को एक बहुत ही नपे तुले कॉरपोरेट और हिसाब किताब वाले जाविये से देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे जज्बात या ख़ानदानी मजबूरियों का वहाँ कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ का मुताला करते हैं ना, तो ये मंजरनामा यकसर बदल जाता है। देखें, फिलिपीन की तहकीक की जो सबसे नुमाया बात सामने आई वो उन ख़वातीन का प्रोफाइल था। अच्छा, क्या ख़ास बात थी उसमें? उस तहकीक में 27 ख़वातीन के तफसीली इंटरव्यूज़ किए गए और उनकी औसत उम्र 48 साल थी। ज़रा इस बात पर गौर करें। 48 साल, वाह! हाँ, मतलब ये वो उम्र नहीं है जब कोई यूनिवर्सिटी से ताज़ा डिग्री लेकर सिलिकॉन वैली के ख्वाब देख रहा हो। और इनमें से 70% ख़वातीन शादीशुदा थीं। यानी उन पर पूरी खानदानी जिम्मेदारियां थीं। बिल्कुल, और जब उनसे पूछा गया कि आपने कारोबार क्यों शुरू किया, तो उनका जवाब कोई बहुत बड़ा आलमी विजन या दुनिया को बदलने का इरादा नहीं था। तो फिर असल वजह क्या थी? वजह एक निहायत बुनियादी इंसानी ज़रूरत थी, यानी ख़ानदान की बका। उनका बुनियादी मकसद अपने शौहर की आमदनी में हाथ बटाना और घरेलू इखराजात को सहारा देना था। सही। और यहाँ एक चीज़ जो मुझे बहुत मुख्तलिफ लगी वो मतलब उनकी सरमायाकारी का तरीका था। इस बारे में आदाद शुमार काफ़ी दिलचस्प हैं। हाँ, क्योंकि आमतौर पर समझा जाता है कि नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंकों से बड़े बड़े कर्जे लिए जाते हैं या आजकल के दौर में माइक्रो फाइनेंस इदारों से मदद ली जाती है। बिल्कुल, हर कोई यही सोचता है। लेकिन आदाद शुमार बताते हैं कि तकरीबन 78% ख़वातीन ने अपने कारोबार का आगाज़ अपनी ज़ाती घरेलू बचत से किया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस तो बना ही ऐसे लोगों के लिए है, फिर उन्होंने इन इदारों का रुख क्यों नहीं किया? उसकी वजह बड़ी नफसियाती और ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़ी है। मतलब हम दूर से बैठकर ये तो कह देते हैं कि माइक्रो फाइनेंस की सहूलत मौजूद है। हाँ, इश्तिहारात में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन एक माँ या बीवी जो पहले ही घर का बजट बमुश्किल चला रही हो, उसके लिए कर्ज एक सहूलत से ज्यादा एक खौफनाक ख्वाब होता है। कि अगर वापस ना कर पाए तो क्या होगा? बिल्कुल, उन ख़वातीन ने वाज़ेह तौर पर बताया कि उन्हें इब्तिदाई मरहले में कर्ज पर सूद अदा न कर पाने का शदीद खौफ था। अगर कारोबार ना चला तो क्या वो अपने बच्चों के सर पर एक नया माली बोझ डाल देंगी? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, और ये वो खतरा था जो वो हरगिज मोल नहीं ले सकती थीं।
اس لیے انہوں نے تھوڑے پیسوں سے شروعات کی، یعنی وہ رقم جو ان کی اپنی تھی اور جس کے ڈوبنے پر کم از کم ان کے گھر کا سامان نیلام نہیں ہوتا۔ نہیں، ایک منٹ ذرا رکیے، میں اس بات کو تھوڑا ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ ہم تو دہائیوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ بچے اور گھریلو ذمہ داریاں کسی بھی کریئر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ مطلب ہم عام طور پہ یہی فرض کر لیتے ہیں کہ ایک کامیاب کاروباری خاتون وہ ہوگی جس کو خاندانی جھمیلوں سے آزاد ہو۔ تاکہ وہ اپنے کام پر 100% توجہ دے سکے، رائٹ؟ بالکل، لیکن آپ جو اعداد و شمار بتا رہی ہیں ان کے مطابق تو یہی ذمہ داریاں، یعنی بچوں کا پیٹ پالنا اور گھر چلانا، ان کو ایک نیا راستہ تلاش کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ کیا خاندان واقعی ایک رکاوٹ کے بجائے ایک محرک بن سکتا ہے؟ یہ اس پوری تحقیق کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ یہ حقائق اس عام تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے خاندانی ذمہ داریوں سے چھٹکارا پانا لازمی ہے۔ مطلب وہ اسے بوجھ نہیں سمجھتی؟ بالکل نہیں۔ ان خواتین کے لیے خاندان کوئی بوجھ نہیں تھا جس سے انہیں فرار چاہیے تھا، بلکہ خاندان ہی وہ واحد انجن تھا جس نے انہیں اس کٹھن راستے پر دھکیلا۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ ہاں، انہوں نے کاروبار شروع ہی اس لیے کیا کیونکہ اپنا کام انہیں وقت کی وہ آزادی دیتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ کما بھی سکتی ہیں۔ صحیح، کیونکہ اگر وہ روایتی نوکری کرتی تو پھر یہ ممکن نہیں تھا۔ بالکل۔ ایک دفتر میں نوکری کرنے کی صورت میں انہیں صبح 9 سے شام 5 بجے تک اپنے بچوں سے دور رہنا پڑتا، جو وہ نہیں چاہتی تھیں۔ تو لچکدار اوقات کار کی ضرورت نے انہیں ایک کاروباری شخصیت بنا دیا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم مجبوری اور رکاوٹ کے درمیان فرق کو کیسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خاندانی مجبوری ایک زبردست محرک تو بن گئی، لیکن میرے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ ایک عام خاتون جو ساری زندگی گھر سنبھالتی رہی ہو، اس کے پاس سپلائی چین، مارکیٹنگ یا فائنانس جیسے کاروبار چلانے کے اوزار اور ہنر کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے۔ کیا ان 27 خواتین کے پاس کسی بڑی یونیورسٹی کی کوئی بزنس ڈگری موجود تھی؟ تو یہاں تحقیق کے مطابق ان میں سے 60% سے زائد خواتین کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ضرور موجود تھی، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ان خواتین کا خود یہ ماننا تھا کہ کاروبار کی شروعات اور بقا میں ان کی اس ڈگری کا کردار نہ ہونے کے برابر تھا۔ واہ، مطلب ڈگری کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا؟ ڈگری ایک کاغذ کی حد تک تو ٹھیک تھی، لیکن جب بازار میں اتر کر سودا بیچنا ہوتا ہے تو وہاں ڈگری کام نہیں آتی۔ ان کے نزدیک اصل اہمیت ان کے اندرونی جذبے اور کام کے تئیں ان کی لگن کی تھی۔ اور شاید تجربے کی بھی؟ بالکل، سب سے بڑھ کر ان کے ماضی کے ان چھوٹے موٹے تجربات کی اہمیت تھی جو انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز سے سیکھے تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے نیٹ ورکس کیسے بنائے؟ کیونکہ روایتی کارپوریٹ دنیا میں تو ہم سنتے ہیں کہ آپ کے رابطے ہی آپ کا اصل سرمایہ ہیں، جسے سوشل کیپٹل یا سماجی سرمایہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، بڑے بڑے گولف کلبز کی ممبرشپ، کانفرنسز میں جانا، یہ سب ہوتا ہے۔ تو ان خواتین نے اپنا سماجی سرمایہ کیسے کھڑا کیا؟ ان کا سماجی سرمایہ گولف کلبز یا مہنگی کانفرنسز میں نہیں، بلکہ ان کے محلے، ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے حلقے میں چھپا تھا۔ اچھا، مطلب بالکل گراؤنڈ لیول پر۔ جی، انہوں نے ان لوگوں پر بھروسہ کیا جنہیں وہ پہلے سے جانتی تھیں، اور آج کے ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا ہتھیار جو انہوں نے استعمال کیا وہ فیس بک تھا۔ فیس بک؟ مطلب مارکیٹنگ کے لیے؟ بالکل، فیس بک ان کے لیے صرف تصاویر شیئر کرنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا بازار تھا جو سیدھا ان کے ڈرائنگ روم تک پہنچا ہوا تھا۔ واہ، یہ تو بہت ہی سمارٹ طریقہ ہے۔ ہاں، وہ اپنے گھریلو کاموں کے دوران ہی اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کر سکتی تھیں، خریداروں سے بات کر سکتی تھیں، اور وہ بھی بغیر کسی اضافی خرچ کے۔ یہ ایک بہت ہی دیسی مگر انتہائی کارآمد ماڈل تھا۔ صحیح۔ اور اس میں سرکاری مدد کا کیا کردار رہا؟ تحقیق میں فلپائن کے محکمہ تجارت و صنعت کا ذکر بھی ہے، جسے شاید DTI کہا گیا ہے۔ جی، DTI۔ کیا حکومت نے انہیں شروعات کرنے میں کوئی بڑی مدد فراہم کی؟ کوئی فنڈز دیے؟ یہ ایک اور حیران کن انکشاف تھا۔ مطلب کاروبار شروع کرنے سے پہلے ان میں سے بیشتر خواتین کو سرے سے علم ہی نہیں تھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی مفت کورسز، پیکیجنگ کے لیے رہنمائی یا کوئی اور سہولیات موجود ہیں۔
मतलब उन्होंने बिल्कुल अपने बलबूते पर शुरू किया। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ सरकारी मदद के साथ कारोबार का आगाज किया, लेकिन जब उनका कारोबार चल पड़ा और उन्होंने उसे बाकायदा रजिस्टर करवाया, तब जाकर उन्हें इन सरकारी सहूलियात के बारे में मालूम हुआ। यानी बाद में फायदा उठाया। जी, और फिर उन्होंने इन तरबियती प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाया, जिसने उनके कारोबार को मजीद वुसअत दी। इस सूरत हाल को देखकर ना मेरे जहन में एक तशबीह आ रही है। अच्छा, क्या तशबीह है? मतलब आमतौर पर हम सोचते हैं कि कोई शख्स पहले तैराकी की 4 साला डिग्री लेगा, फिर पानी की गहराई नापेगा और फिर जाकर कहीं पानी में उतरेगा। हाँ, कॉर्पोरेट तरीका तो यही है। तैरना सीख चुकी थी तो ये सरकारी मदद एक लाइफ गार्ड या जदीद तकनीक सिखाने वाले कोच की तरह साबित हुई। हाँ, जिसने उनकी सलाहियतों को तराशा और उनकी रफ्तार बढ़ाई। ये तशबीह इस पूरे मंजरनामे की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करती है। अमली मैदान का तजुर्बा उन्हें वो सबक सिखाता है जो कोई डिग्री नहीं सिखा सकती। बिल्कुल। तो अब तक की गुफ्तगू से हमने ये तो समझ लिया कि बका की जंग और खानदान की ज़रूरत उन्हें पानी में छलांग लगाने पर मजबूर करती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो तैरना सीख लेती हैं, मतलब कारोबार खड़ा हो जाता है और उनके पास मुलाजिमीन आ जाते हैं, तो वो उस पूरी टीम को चलाती कैसे हैं? इसका जवाब हमें हमारी दूसरी तहकीक में मिलता है, जो इंडोनेशिया पर थी। जी, इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एवापी नामी तंजीम से वाबस्ता खवातीन के बारे में जो रिसर्च की गई, वो इसी लीडरशिप पर रोशनी डालती है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत से आगे बढ़कर उनके तरीका क़यादत यानी लीडरशिप स्टाइल पर बात करते हैं। इस दूसरी तहकीक में इंडोनेशिया की फैशन और खाने पीने की सनत की खवातीन का तज्जिया किया गया है। जी, जिसे हम कुलिनरी इंडस्ट्री कहते हैं। हाँ, कुलिनरी इंडस्ट्री। और इसके लिए एक खास इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, लेसी, मतलब LASI। ये लेसी क्या चीज़ है? कोई मशीन है, सॉफ्टवेयर है या कोई इम्तिहान? नहीं, कोई मशीन नहीं है। लेसी दरअसल अंग्रेजी के अल्फाज लीडरशिप अडेप्टेबिलिटी एंड स्टाइल इन्वेंट्री का मुखफ़फ़ है। अच्छा, एक तरह का टेस्ट है। हाँ, अगर इसे सादा अल्फाज में समझा जाए तो ये एक किस्म का नफ्सियाती और इंतज़ामी सवालनामा है। इसके ज़रिए माहिरीन ये जांचने की कोशिश करते हैं कि एक लीडर का रवैया कैसा है। किस तरह का रवैया? मतलब क्या वो एक आमिर या डिक्टेटर की तरह सिर्फ हुक्म चलाता है? क्या वो सबकी राय लेकर एक जमहूरी अंदाज अपनाता है? या फिर वो हालात के मुताबिक अपना रूप बदलने की सलाहियत रखता है? सही। तो इंडोनेशिया की खवातीन का क्या रिजल्ट आया इसमें? इस पैमाने को जब बैंडोंग की इन कारोबारी खवातीन पर लागू किया गया, तो जो सबसे नुमाया बात उभर कर सामने आई वो ये थी कि उन खवातीन का कायदाना अंदाज बुनियादी तौर पर जमहूरी यानी डेमोक्रेटिक था। जमहूरी यानी वो सबकी सुनती हैं? बिल्कुल, वो दफ्तर या फैक्ट्री में सिर्फ अहकामात सादिर करने वाली बॉस नहीं बनकर बैठी, बल्कि वो मुलाजिमीन के साथ मिलकर काम करती हैं, उनकी रहनुमाई करती हैं और फैसले मुसल्लत करने के बजाय मशवरे से काम लेती हैं। लेकिन तहकीक ने यहाँ दोनों सनतों मतलब कुलिनरी और फैशन इंडस्ट्री के दरमियान एक वाज़े लकीर भी खींची है। हाँ, उनके काम करने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। जो खवातीन खाने पीने की सनत से वाबस्ता थीं, उनका जमहूरी अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ नजर आया। मतलब वो खुद किचन के अंदर बराह रास्त काम में शामिल होती हैं। इसकी वजह भी बिल्कुल वाज़ेह है। और इसकी वजह समझना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि खाने का कारोबार जायके और तसलसल पर चलता है। अगर सूप में नमक ज्यादा हो गया तो गाहक दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल, जायका खराब तो कस्टमर गायब। इसलिए वो महज दफ्तर में बैठकर हिसाब किताब नहीं करती, बल्कि किचन के ऐन वस्त में मौजूद रहती हैं ताकि म्यार पर कोई समझौता ना हो। लेकिन दूसरी तरफ फैशन इंडस्ट्री की खवातीन का तरीक़ाकार इससे हटकर था। ऐसा क्यों था? इसकी वजह काम की नौइयत है। फैशन इंडस्ट्री की खवातीन लीडर्स अपने मुलाजमीन यानी दर्जियों और कढ़ाई करने वालों की फ़नी सलाहियतों पर ज़्यादा एतमाद करती हैं। मतलब वो खुद सिलाई नहीं करती? नहीं, वो सिलाई मशीन पर खुद नहीं बैठती, क्योंकि वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की कड़ी निगरानी की ज़रूरत नहीं होती जैसे किचन में होती है। तो फिर वो अपना वक्त कहाँ लगाती हैं? इनका ज़्यादा जोर मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग और ताल्लुकात आमा पर होता है। तहकीक में इनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वो क्या? चलते फिरते मॉडल यानी वॉकिंग मैनिकिन।
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین خود اپنے بنائے ہوئے ملبوسات پہن کر مختلف سماجی تقریبات، شادیوں یا میلوں میں جاتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی کمال کی مارکیٹنگ ہے۔ ہاں، جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ یہ خوبصورت لباس کہاں سے لیا تو وہیں سے ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے برانڈ کی سب سے بڑی اور مؤثر سفیر خود ہوتی ہیں۔ اور ایک اور حکمت عملی جس نے اس تحقیق میں میری توجہ کھینچی وہ ان کا ڈبل جاب سسٹم تھا، مطلب دوہرے کام کا نظام۔ یہ بہت ہی دلچسپ اسٹریٹجی ہے۔ اس تصور کے تحت وہ اپنے ہر ملازم کو ایک سے زیادہ ہنر سکھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ملازم کپڑے کی کٹائی کرتا ہے تو اسے پیکنگ کا کام بھی سکھایا جاتا ہے، تاکہ کسی ایک پر انحصار نہ رہے۔ بالکل۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ملازم چھٹی پر ہو تو پروڈکشن کی لائن بند نہ ہو۔ یہ وقت کی بچت اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن مجھے اس پورے منظرنامے میں ایک بہت بڑا جھول نظر آ رہا ہے۔ اچھا، کیسا جھول؟ ہم سن رہے ہیں کہ یہ خواتین بہت جمہوری ہیں، مطلب ملازموں سے خاندان جیسا سلوک کرتی ہیں، انہیں نئی چیزیں سکھاتی ہیں اور غلطیوں پر درگزر کرتی ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہر کوئی خاندان ہے تو کام کی جگہ پر افراتفری اور سستی نہیں پھیل جائے گی؟ مطلب اگر کوئی ملازم مسلسل غلطیاں کرے تو کیا اسے خاندان کے ایک لاڈلے بچے کی طرح ہمیشہ معافی کر دیا جاتا ہے؟ ایک سخت مسابقتی مارکیٹ میں کوئی بھی کاروبار اتنی نرمی سے کیسے چل سکتا ہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو روایتی کارپوریٹ کلچر کا عادی ہو، اور اس کا جواب ہمیں یہ واضح کرتا ہے کہ یہ خواتین محض نرم دل، معصوم یا ضرورت سے زیادہ جذباتی نہیں ہوتی۔ مطلب ان کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بالکل، یہ سچ ہے کہ عام حالات میں، خصوصاً جب غلطی کام کی تکنیکی نوعیت کی ہو، تو یہ خواتین بہت زیادہ لچک دکھاتی ہیں، خاص طور پر اپنی ان خواتین ملازموں کے ساتھ جن پر گھر اور بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ ان کی مجبوری سمجھتی ہیں۔ اسپتال لے جانا پڑے تو وہ اسے نوکری سے نکالنے کے بجائے اس کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، اور اگر کام کے دوران کوئی نقصان ہو جائے تو وہ سزا دینے کے بجائے تخلیقی حل نکالتی ہیں۔ ہاں، وہ تخلیقی حل والی مثال تو تحقیق میں بہت واضح طور پر دی گئی تھی۔ جی، وہ بیکری والی مثال نا؟ بالکل۔ اگر بیکری میں کچھ مصنوعات خراب بن جائیں، جل جائیں یا مطلب ان کی شکل بگڑ جائے تو وہ اس بیچارے ملازم کی تنخواہ کاٹنے یا اس سامان کو کوڑے میں پھینکنے کے بجائے کیا کرتی ہیں؟ وہ ان کا چورا بنا لیتی ہیں۔ ہاں، ان خراب مصنوعات کو پیس کر بریڈ کرمز بنا لیتی ہیں، مطلب ڈبل روٹی کا چورا، اور اسے ایک نئی پروڈکٹ کے طور پر بیچ دیتی ہیں۔ یہ چیز ان کے مسئلے کو حل کرنے کی اور بحران میں موقع تلاش کرنے کی زبردست صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، لیکن اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ ہم نے جس لچک اور درگزر کی بات کی، اس کی ایک بہت سخت اور واضح حد مقرر ہے۔ اچھا، وہ حد کیا ہے؟ یہ خواتین ہر معاملے میں یہ لچک نہیں دکھاتی۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اگر معاملہ مالی بدعنوانی، بے ایمانی، چوری یا دانستہ دھوکہ دہی کا ہو تو ان کا رویہ 180 ڈگری کے زاویے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں کوئی معافی نہیں؟ بالکل نہیں، پھر وہاں کوئی خاندانی نظام یا جمہوریت نہیں رہتی۔ یعنی وہ اپنے اس ڈیموکریٹک روپ سے یکدم نکل کر سیدھا آٹوکریٹک یا آمرانہ انداز اپنا لیتے ہیں، مطلب جمہوریت سیدھا کھڑکی سے باہم۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسے حالات میں وہ ٹیم کو بٹھا کر مشورہ نہیں ڈرتی، کوئی نرمی نہیں دکھاتی اور نہ ہی کوئی دوسری یا تیسری وارننگ دیتی ہیں۔ واہ، یہ تو کافی سخت رد عمل ہے۔ بے ایمان ملازم کو فوری طور پر بغیر کسی رعایت کے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک کاروبار کی بقا اور اس کا تقدس سب سے اہم ہے، اور وہ یہ بات بخوبی جانتی ہیں کہ بے ایمانی ایک ایسی دیمک ہے جو کتنے ہی خاندانی ماحول والے کاروبار کو اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی سخت قدم ہے، لیکن تحقیق اس عمل کے ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ جب انہیں کسی ملازم کو نکالنے جیسا کوئی بڑا یا مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ مطلب یہ فیصلہ تنہائی میں یا محض غصے کے جذبات میں آ کر نہیں کرتی۔ وہ مشورہ کرتی ہیں؟ جی، وہ اکثر اپنے شوہروں سے مشورہ کرتی ہیں۔ اب یہاں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید وہ خود مختار نہیں ہے یا انہیں مرد کی اجازت کی ضرورت ہے، لیکن میرے خیال میں معاملہ یہ نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ شوہر سے مشورہ کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں قوت فیصلہ کی کمی ہے یا وہ اجازت طلب کر رہی ہیں۔ تو پھر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟
دراصل خواتین جانتی ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ جذباتی طور پر جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا جب کوئی ملازم دھوکہ دیتا ہے تو غصہ اور مایوسی آنا فطری ہے۔ جذبات حاوی ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اپنے شوہر کو ایک بیرونی، غیر جذباتی اور معروضی فلٹر کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جسے ہم انگریزی میں ساؤنڈنگ بورڈ کہتے ہیں۔ اچھا، تاکہ فیصلہ متوازن ہو۔ جی بالکل، وہ چاہتی ہیں کہ ان کا فیصلہ حقائق پر مبنی ہو، کسی جذباتی صدمے کا رد عمل نہ ہو۔ یہ ان کی بالغ نظری اور اچھی بصیرت کا ثبوت ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کا نچوڑ نکالیں اور ان دونوں تحقیقات مطلب فلپائن میں کاروبار شروع کرنے کی بنیادی وجوہات اور انڈونیشیا میں ان کاروباروں کو چلانے کے منفرد انداز کو ملا کر ایک تصویر بنائیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ مجموعی تصویر ہمیں یہ سمجھنے میں بھرپور مدد دیتی ہے کہ کیوں آج انڈونیشیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یعنی چھوٹی اور درمیانی سطح کی صنعتیں، جنہیں ہم MSMEs کہتے ہیں، مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، جی، ان کا 60% حصہ خواتین انتہائی کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ ان کی اس شاندار کامیابی کا راز محض یونیورسٹی کی مہنگی ڈگریوں یا بڑے تجارتی بینکوں کے بھاری قرضوں کی مرہون منت نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ان کی کامیابی کا راز ان کی خاندانی لگن میں پوشیدہ ہے۔ اور اس عملی تجربے میں ہے۔ ہاں، اس کھردرے تجربے میں ہے جو انہوں نے حالات کے گہرے پانیوں میں چھلانگ لگا کر خود سیکھا۔ مطلب ان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ کس طرح محلے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا نیٹ ورک بناتی ہیں اور اپنے ملازمین کو کثیر المقاصد بناتی ہیں۔ جی، کس طرح اپنے ملازمین کو ایک سے زیادہ ہنر سکھا کر مشکل وقت کے لیے تیار کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ خواتین اپنے جمہوری اور آمرانہ رویوں کے درمیان ایک انتہائی شاندار بلکہ یوں کہیے کہ ایک جادوئی توازن برقرار رکھنا جانتی ہیں۔ یہ توازن ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بالکل، وہ نئے خیالات اور غلطیوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتی ہیں، لیکن جب بات اصولوں، ایمانداری اور ادارے کی بقا کی ہو تو وہ نظم و ضبط پر ذرا برابر بھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ بہترین اور مؤثر ترین لیڈرشپ کسی ایک مخصوص خانے یا کتابی تعریف میں قید نہیں کی جا سکتی۔ کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے۔ یہ خواتین حالات کی نزاکت کے مطابق خود کو ڈھال لینے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک نرم دل اور شفیق سرپرست بھی ہیں اور ضرورت پڑنے پر ایک سخت اور بے رحم منتظم بھی۔ یہ تو ایک ہائبرڈ ماڈل بن گیا۔ جی، یہ ایک ایسا ہائبرڈ ماڈل ہے جو کسی کارپوریٹ تھیوری سے نہیں بلکہ زمینی حقائق اور خاندانی بقا کی جبلت سے پیدا ہوا ہے۔ چلیں آج کے اس گہرے اور طویل جائزے کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں جو اس تمام گفتگو کے دوران میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ اور جو شاید موجودہ کاروباری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ دیکھیں، اگر خواتین فطری طور پہ ایسے کاروبار کھڑے کر رہی ہیں جن کی بنیادی خاندان کی ضروریات اور بقا سے جڑی ہے، جو مشکل وقت کے لیے اپنے ملازمین کو لچکدار اور کثیر المقاصد بناتے ہیں، اور جو ہمدردی کے ساتھ بقا کی جنگ لڑنا جانتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ مردوں کے بنائے گئے وہ روایتی، سخت گیر، بے لچک اور خالصتاً منافع خور کارپوریٹ ماڈلز جو ہم صدیوں سے دیکھتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، اب جدید اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کے سامنے فرسودہ ہو چکے ہیں؟ بالکل، یہی میرا سوال ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم بزنس کی دنیا میں خواتین کے اس ہمدردانہ، لچکدار اور انتہائی متوازن کاروباری ماڈل کو محض ترقی پذیر ممالک کا ایک چھوٹا سا متبادل سمجھنے کے بجائے اسے ایک نیا عالمی معیار تسلیم کر لیں، ایک گلوبل سٹینڈرڈ مان لیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ آخرکار جب آپ زندگی کے اڑتے جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہوں اور آپ کا پورا خاندان صرف آپ پر انحصار کر رہا ہو، تو آپ کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہوا میں گرتے ہوئے بھی مضبوطی سے پیراشوٹ بن سکے۔ بالکل۔ نہ کہ وہ لیڈرشپ جو صرف زمین پر بیٹھ کر ایئر کنڈیشنڈ بورڈ روم کی لمبی چوڑی میٹنگز میں الجھی رہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو جدید دور کے ہر ماہر معاشیات، ہر طالب علم اور ہر کاروباری شخص کے لیے
मतलब एक बहुत बड़ा लम्हा Thank you फ़िक्रिया for है। watching Khadija Talimwali YouTube channel.